اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں ایسی جاہل قوم سے. یعنی آپ دیکھیں کہ پیغمبر کو مانے ہوئے ہیں, اس کے باوجود حرکتیں دیکھیں. اب کئی لوگوں کے دماغ میں یہ, جن لوگوں کو وہ غلط پٹیاں پڑھا دی ہوئی ہیں نا کہ وہ صحابہ کرام تو معصوم ہوتے ہیں اور الصحابۃ کلہم عدول, وہ تو مطلب یہ ہے کہ حدیث روایت کرنے میں وہ عدول ہیں, باقی تو عام انسانوں کی طرح ہی ہوتے ہیں. اب یہ سارے صحابہ ہی ہیں نا جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کر رہے ہیں, تو اس میں کوئی توہین والی بات نہیں, انسان انسان ہے. ہمارے نبی علیہ السلام کے صحابہ کے بارے میں قیامت تک کے لیے سورۃ الجمعہ کی آیات آ گئی ہیں قرآن کے اندر, اس کو آپ ضعیف بھی نہیں کر سکتے کہ نبی تمہیں خطبے میں اکیلا چھوڑ کے چلے گئے جب انہوں نے دنیا کا مال دیکھا. تو بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے, وہ ایک قافلہ آیا تھا, وہ سب لوگ حضور تقریر کر رہے ہیں تو اٹھ کے چلے گئے سوائے چند لوگوں کے. آپ کو کہ سورۃ الجمعہ کی آیات ہی نہیں پڑھنی چاہیے, گستاخی ہو جائے گی, تو اپنی عقل کا علاج کروائیں. اس سے بڑی چیزیں موجود ہیں کہ انبیاء کی غلطیوں کا ذکر قرآن میں ہے, وہ تو اس سے بڑی گستاخی ہے. صحابہ تو شاید کوئی نہیں انبیاء کے مقابلے میں. حضرت آدم کی غلطی کا بیان, موسیٰ علیہ السلام کی غلطی کا بیان, نوح علیہ السلام کی غلطی کا بیان, ابراہیم علیہ السلام کا بیان. تو اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں ان جاہلوں سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. تو اب انہوں نے کہا قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی, انہوں نے کہا اپنے رب سے پوچھ کر بتائیں کہ وہ گائے کس قسم کی ہو. بھئی اللہ حکم دے رہا ہے کہ ایک گائے قربان کر دو, کوئی سی بھی گائے لو قربان کر دو. یہ اب بال کی کھال اتار رہے ہیں اور اپنے لیے پھر مشکل کھڑی کر لی. قال انہ یقول, تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر, کہ کوئی بھی ایک گائے ہو جو نہ زیادہ بوڑھی ہو نہ بالکل چھوٹی عمر کی ہو, درمیانی سی کوئی گائے لو, اس کو قربان کر دو. عوان بین ذالک, درمیانی عمر کی, ان دونوں کے درمیان, بوڑھی اور جوان کے درمیان. ففعلوا ما تؤمرون, جو حکم ہوا ہے اس کو پورا کرو. اس کے بعد تو اب کوئی گنجائش نہیں تھی نا کہ بھئی آپ کہا ہے کہ پورا کرو, اب کیوں اس کی بال کی کھال اتارتے ہو. اب وہ اس لیے اتار رہے تھے کہ ان کے دل میں بچھڑے کی محبت تھی اور تحت الشعور میں بیٹھی ہوئی تھی, وہ نکل نہیں رہی تھی. وہ چاہتے تھے کہ کوئی اور ہی حکم نازل ہو جائے, یہ ٹال جائے. قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونها, وہ کہنے لگے کہ آپ اپنے رب سے دعا کریں اور پوچھ کے بتائیں کہ اس کا رنگ کیسا ہو. ہائے صدقے. قال انہ یقول انہا بقرۃ صفراء, وہ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے مجھے یہ بتایا ہے کہ وہ ایسی گائے ہونی چاہیے جو شوخ زرد کلر کی ہو, گولڈن کلر کی, جس طرح کا وہ سونے کا بچڑا بنایا ہوا تھا. اب وہی چیز جو ان کے دماغ میں تھی نا کہ ہم نے نہیں کرنی, اللہ نے وہی کہا کہ ہاں ابھی وہ گولڈن کلر کا بچڑا بنایا سی نا, انہوں ہی کون ہے, ٹھیک, اس کلر دی لبو. اب شوخ زرد کلر کی گائے آج ڈھونڈنی پڑ جائے آپ کو تو مصیبت پڑ جائے گی, بڑی مشکل سے پھر ملے گی.